بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام حينما رأى الناس يتمسحون بوضوئه قال: ما يحملكم على هذا؟ قال: حب الله ورسوله، إلى آخر الحديث. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یوں ایمان محبت کا نام ہے. اپنے بنانے والے آقا اللہ سے محبت، وہ خالق حقیقی ہے، اس سے محبت. اور کیوں اللہ سے محبت نہ کریں؟ ہمارے ابا جان سو رہے تھے، ہماری امی جان سو رہی تھی، اور ماں کے پیٹ میں ہم کو بنایا جا رہا تھا. نہ ہمارے ابا کو معلوم ہے نہ ہماری اماں کو معلوم ہے کہ پیٹ کے اندر میرا جو بچہ تیار ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں لائٹ پوری ہوگی یا کم، اس کی آنکھ نارمل ہوگی یا گڑبڑ ہوگی. اگر یہ ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتے سے کہہ رہے تھے کہ میرے فرشتے اس اندھیری رات میں ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تم میرے بندے کی آنکھ کو بنا رہے ہو، خیال رکھنا اس کی آنکھ ٹیڑھی نہ ہو جائے. اگر اس کی آنکھ ٹیڑھی ہو گئی تو اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے کزنز بھی اس کو کانا کہا کریں گے اور نام کا جزی بنا دیں گے کانا. ہماری اماں کو بھی معلوم نہیں، ہمارے ابا کو بھی معلوم نہیں. اگر یہ معلوم ہے تو صرف ہمارے اللہ کو معلوم ہے. اور ماں کے پیٹ میں ہمارے سر میں سری برہم، سری بیلم، میڈولا امبلاگیٹا کو فٹ کرا رہے تھے اللہ. اور یہ جو ہمارے دماغ میں یادداشت کی قوت ہے، جیسے موبائل میں میموری کارڈ ہے، اس کے اندر کتنا جمع ہے؟
ماں کو معلوم نہیں ہے، باپ کو معلوم نہیں ہے، یہ سب اگر کیا ہے تو ہمارے اللہ نے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، دلی کے قریب میرٹھ ہے، شہر کا نام ہے۔ میرٹھ کے اسٹیشن پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، وہ موجود تھے۔ تو سامنے سے ایک غیر مسلموں کا بڑا مذہبی آدمی آیا، بہت مشہور تھا، مناظرے کرتا تھا۔ تو اس کو معلوم ہوا یہ مسلمانوں کے بڑے مولانا ہیں جو بہت بحثیں کرتے ہیں، تو یہ ٹائم ہے اس وقت ان کو پکڑنے کا، ذرا دیکھوں ان کا علم کیا ہے، ان کی بڑائی کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ بھائی یہ جو تم لوگ کہتے ہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ تم کہتے ہو اس میں سب کچھ لکھا ہے، جب سے کائنات بنی وہ بھی لکھا ہے، اور جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں ان کا ریکارڈ سب وہاں ہے، سب کلام وہاں ہے۔ اتنا سارا وہاں کتنا ہے؟ یہ کائنات میں کتنی بڑی جگہ ہے یہ لوح محفوظ، جس میں اتنا ملینز نہیں بلینز انسانوں کا سارا زندگی کا ریکارڈ آیا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سوال تو انہوں نے سنا، حضرت نانوتوی سمجھ گئے کوئی بہت زبردست آدمی ہے، اس نے اعتراض جو کیا ہے ہمارے اسلام کے ایک تصور پر، نظریے پر، تو اس کو جواب بھی بہت ہی عقل مندی سے دینا چاہیے۔ حضرت نے کہا ارے پنڈت جی چھوڑیے نا اس بحث کو، میں نے سنا ہے آپ بہت ذہین ہے اور آپ کی میموری بہت تیز ہے، ذرا پنڈت جی بتائیے کس عمر کے واقعات آپ کو یاد ہیں؟ تو پنڈت جی نے خوش ہو کر کہا مجھے اتنی اچھی قوت ہے یادداشت کی، میری میموری اتنی تیز ہے، جب میں 4 سال کا تھا اس وقت کے واقعات مجھے پورے یاد ہیں۔ کہا اور اس وقت کتنی عمر ہے؟ کہا ہوگی تقریباً 60 سال۔ کہا پنڈت جی ان 56 سال میں کچھ شادیوں میں بھی شریک ہوئے؟ کہا بہت شادیوں میں شریک ہوا ہوں، وہ تو لوگ مجھے ہی شادی میں وہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کہا پنڈت جی کچھ دعوتوں کے واقعات یاد ہیں؟ کہا بہت یاد ہیں۔ کہا اچھا پنڈت جی کچھ ایکسیڈنٹ بھی زندگی میں دیکھے؟ کہا ہزاروں دیکھے، بوڑھا تو ہو گیا دنیا دیکھتے دیکھتے، کتنے سناؤں؟ کہا پنڈت جی آپ کے سامنے کبھی لڑائیاں ہوئیں؟ کہاں بچوں میں لڑائیاں ہوئیں، سڑکوں پر لڑائیاں ہوئیں، عالم کی جنگیں ہوئیں۔ کہا پنڈت جی یہ سب یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا پنڈت جی اگر اس کو لکھیں گے آپ لائف ہسٹری، اور یہ بھی لکھیں گے آپ کو کتنی چیزیں یاد ہیں، تو پنڈت جی کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنے لگے اس میں تو کئی سال خرچ ہوں گے۔ کہا کتنے پیج ہوں گے؟ کہا یہ تو thousands of pages ہوں گے۔ کہا تو پنڈت جی اتنا سارا یاد ہے، یہ دماغ میں کتنے ایریا میں ہے؟ اب پنڈت جی کو محسوس ہوا کہ مولانا نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ کہا جیسا وہ میموری کارڈ چھوٹا سا آپ کے دماغ میں ہے، کائنات کا جو میموری کارڈ ہے اسی کا نام ہے لوح محفوظ۔ اب بتاؤ کیا اعتراض؟ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ پنڈت نے فوراً کہا مان لیا آپ مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے، ہمارے چھوٹے دماغ میں کتنے واقعات ہیں، بچپن سے اب تک کتنی چیزیں یاد ہیں۔ یہ میموری کارڈ جو میرے آپ کے دماغ میں فٹ کیا، اس میں ماں نے کیا کیا، اس میں ہمارے ابا نے کیا کیا؟ یہ تو سب کچھ اللہ نے کیا۔ اس لیے آدمی ایسے اللہ سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ جس کا سب کچھ ہمارے پاس ہے،
اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے شیاطین لگے رہتے ہیں، اور اس میں مثال دی ہے ایسے چاروں طرف سے آتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں کہیں پھولوں پر آتی ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اسی طرح شیاطین انسان کے اوپر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے فرشتے کو متعین رکھتے ہیں جو ہر وقت ان کو ہٹاتے رہتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر سے مکھیاں ہٹاتی رہتی، اور ہم کو نظر بھی نہیں آتا، اور اللہ کا یہ غیبی نظام ہے جو اپنا کام کرتا ہے۔ اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ اور برحق ہے، چاہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ بلکہ حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بڑا کمال کرتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا جو میں نے آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر فرماتے تھے ہمارے آنکھ کا کیا کمال ہے، ہماری آنکھ تو دن میں کبھی کبھی غلط دیکھتی ہے، اس آنکھ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر حضرت مثال دیتے تھے، حضرت کے مواعظ میں چھپا ہے، حضرت فرماتے تھے ایک آدمی صحت مند ہے اور سو نہیں رہا ہے، جاگ رہا ہے، دن کے 12 بجے ہیں، کھلی دھوپ ہے، اوپر سے جہاز جا رہا ہے، یہ آدمی بیمار نہیں، آنکھ میں کوئی کمی نہیں، اندھیرا نہیں، باہوش ہے اور جہاز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جس میں 200 پیسنجر بیٹھے ہیں اور اتنے فٹ وہ لمبا چوڑا ہے، دن میں بیداری میں دھوپ میں آنکھ اس کو بتاتی ہے یہ تو 2 فٹ ہے۔ کہا اس آنکھ کا کیا بھروسہ، تھوڑی سی دوری پر ایک چیز آنکھ دیکھ رہی ہے اور صحیح میسج نہیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے 2 فٹ ہے، حالانکہ اس میں تو 200 پیسنجر بیٹھے ہیں، وہ تو اتنا لمبا ہے، 4-5 اس کے دروازے ہیں، ادھر 3-4 دروازے، ادھر 3-4 دروازے، آگے پائلٹ ہے، کاکپٹ ہے، ادھر دم ہے، ادھر نیچے اتنا سامان ہے، اور آنکھ بتا رہی ہے دن میں دوپہر میں سورج کی لائٹ میں کہ یہ 2 فٹ ہے۔ فرماتے تھے اس آنکھ کا کیا بھروسہ، یہ آنکھ اتنی بھروسے والی نہیں، اصل آنکھ تو بھروسے والی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ، جو آنکھ قبر کے احوال دیکھ چکی، جو آنکھ برزخ کے حالات کو دیکھ چکی، جو آنکھ جنت کا معائنہ کر چکی، جو آنکھ دوزخ کا معائنہ کر چکی، جس آنکھ نے فرشتوں کے ماحول کو دیکھا، جس آنکھ نے ان آسمانوں سے اوپر پرواز کی، اور جس آنکھ نے خود باری تعالیٰ کا دیدار کیا، اصل بھروسے کے لائق تو وہ آنکھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس اللہ نے ہم کو یہ دماغ، یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ایمان ہم کو دیا، اس اللہ سے آدمی محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ اور اس اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اور اس کے جواب میں یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو گویا بیچ میں ذریعہ جو ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور وہ ذات نمونہ آئی، کیونکہ انسان تو خود اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس لیے بیچ میں ایسی مبارک ذات کا ہونا ضروری تھا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ بیچ میں ایسا واسطہ رکھا، ورنہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ایک آدمی اس آنکھ سے جب سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کی تجلی کو کہاں سے دیکھ سکے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے،
جب انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا لن ترانی، اور پھر بھی ایک واسطہ بیچ میں کر دیا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَقَامَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن اس کے بعد قرآن بتلاتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى، جب اللہ کی تجلی کوہ طور پر پڑی تو طور بھی برداشت نہیں کر سکا، اور موسیٰ کے اوپر تجلی نہیں پڑی، موسیٰ کے اوپر تجلی نہیں پڑی، انہوں نے تجلی کو پہاڑ پر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو قرآن نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اگر عام بندے کو براہ راست اللہ سے استفادہ کرنے کا حکم ہوتا تو شاید عام لوگ دیوانے ہو جایا کرتے، ہوش میں ہی نہ رہتے۔ اس لیے واسطہ رکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو، اور یوں کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سمجھو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور یہ اطاعت تب تک بہت مشکل ہوتی ہے جب تک آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آئے۔ محبت سے کام آسان ہوتا ہے، اور ایمان نامی محبت کا ہے۔ اسی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو ایمان اللہ سے محبت، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو اس کے ساتھ محبت، ایمان ہر وہ چیز جس کی نسبت سے اللہ سے ہو محبت۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہمارے دل میں محبت، مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہمارے دل میں محبت، کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے تو ہمارے دل میں محبت، اور پیغمبر رسول اللہ ہے تو ہمارے دل میں محبت۔ جس چیز کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے تو اللہ کا محبوب بندہ اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجد کا نام سن کر خوش نہیں ہوتے، جو اللہ کی بڑائی کی آواز اللہ اکبر سن کر خوش نہیں ہوتے۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا، اللہ کا نام آتا ہے تو دل میں پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، اللہ کے گھر کا نام آتا ہے تو محبت، کوئی کعبہ کا نام لیتا ہے حالانکہ نہیں بھی دیکھا ہوتا مسلمان نے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، بیت اللہ کا نام کوئی لیتا ہے تو دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی وہ دولت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے پھر ایسے اللہ سے ہم محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ اور اللہ نے حکم یہ دیا کہ یہ محبت آپ کو عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت آسان ذریعہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا۔ اس لیے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ والی، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ محبت۔ لیکن ساتھ میں پھر ایک معیار بیان کر دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا ایک ایک عمل، اور عمل میں یہاں مثال دی ہوا، ہوا کا ترجمہ ہے دل کی خواہش، دل کی خواہش اس چیز کے مطابق ہونا ضروری ہے جس چیز کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے۔ اب اس چیز کو عملاً صحابہ نے کر کے دکھایا کہ کیسے ایک ایک چیز کو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل تو کسی کے کنٹرول میں ہے نہیں، دل تو کنٹرول سے باہر ہے، تو یہاں حکم ہوا دل کی خواہش بھی اس کے تابع ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں شارحین کہ آدمی کا ماحول ایسا ہو جائے کہ اس کے دل کی خواہش بھی تابع ہو جائے۔ اور اس کو مثال سے سمجھایا، جو آدمی دن رات بزنس میں ہوتا ہے وہ جب تنہائی میں بیٹھے گا تو اس کو اس وقت خیال بھی بزنس کا ہی آتا ہے، نیند آئے گی تو خواب بھی کس کے آتے ہیں؟ بزنس کے آتے ہیں۔
نماز میں تنہائی حاصل ہوگی تو اس وقت بھی خیالات بزنس کے ہی آتے ہیں، جو آدمی کسی اور کام میں ہوتا ہے اس کو اسی چیز کے آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کو، مبارک تعلیمات کو، مبارک اعمال کو اپنی زندگی میں لے آئے کہ اس کے خیالات بھی اس جیسے ہو جائیں، اور اس کے لیے دنیا میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کچھ مشق کرنی پڑتی ہے، اور مشق کرنے سے پھر آدمی کا ماحول ایسا بنتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے ماحول کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اس طرح سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سنت، کوئی نہ کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ان کے اندر آنے لگتی ہے۔ تو اس کو فرمایا۔ اسی قسم کی ایک روایت میں نے آگے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضو فرمایا، تو راوی کہتے ہیں کانو یتمسحون بوضوئہ بفتح الواو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی وضو کا بچا ہوا تھا بدن سے گر رہا تھا ٹچ کر کے، تو صحابہ اس کو ہاتھوں میں لیتے تھے، زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اتنا ہے کہ جس آدمی کو خود براہ راست نہیں ملا اور وہ خود پانی نہیں لے سکا، اس نے دوسرے صحابی کے ہاتھ پر، جس نے پانی لیا، اپنا ہاتھ لگا کے وہ پانی حاصل کیا۔ اور اس بات کی گواہی صرف اپنے لوگ ہی نہیں دیتے۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان قریش کا بہت بڑا آدمی تھا، اس کو جب بات چیت کرنے بھیجا ہے ایک موقع پر، جب وہ واپس آیا اور قریش نے اس سے حالات پوچھے تو ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی اپنے قریش سے کہ تم نے مجھے بڑے بڑے درباروں میں بھیجا ہے، فارس کے بادشاہ کے یہاں کسرا کے پاس بھیجا ہے، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس بھیجا ہے، لیکن وہاں میں نے وہ چیز نہیں دیکھی جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ایسا جانثار طبقہ میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی ان کی گواہی۔ تو اس وقت بھی ایسا ہو رہا تھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے بدن کا پانی جو گر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور جس کو براہ راست نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ سے چھو کر اس کو استعمال کرتا تھا، لے لیتا تھا، حاصل کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگوں کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے ایسا کرنے کے لیے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کوئی چیز نہیں، حب اللہ ورسولہ، صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، وفی روایت من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ چیز پسند آئے کہ واپسی میں اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرنے لگے، یا جس آدمی کو یہ پسند آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو وہ 3 عمل کرے۔ کیا کیا؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے تو وہ عادت بنائے سچ بولنے کی۔ بات بہت چھوٹی کہی، بہت ہی چھوٹی، لیکن آدمی جب اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم سب کی گاڑی کا بریک فیل ہے، آنکھ کا بریک فیل ہے،
کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. ہاتھ کا بریک فیل ہے, زبان کا بریک فیل ہے, جو چاہتے ہیں بولتے ہیں, کنٹرول میں ہمارے گاڑی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں یہی معاملہ ہے, زبان سے جب جو چاہتا ہے نکل جاتا ہے. حالانکہ ایمان والے پر پابندی ہے, وہ اینی ہاؤ نہیں بول سکتا. جس چیز کو کذب کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں, ایمان والا اپنی زبان سے وہ بول نہیں سکتا. جس چیز کو غیبت کہتے ہیں, ایمان والا اپنی زبان سے نہیں بول سکتا. جس چیز کو فسق اور فجور کہتے ہیں, ایمان والا اپنی زبان سے نہیں بول سکتا. جس چیز کو فحش کہتے ہیں, ایمان والا اپنی زبان سے نہیں بول سکتا. اب کیا ہوگا جب ایسا ہو رہا ہے کہ بریک فیل ہے, تو پھر وہ اردو انگلش والے وہ ایڈیمز فریزز بولتے ہیں, تو اس میں ہے, وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس شروع کرے آدمی, بہت آسان ہے ہر کام. پہلے دن مشکل ہے, اگلے دن تھوڑا کنٹرول ہوگا, اس سے اگلے دن اگلے ہفتے اور کنٹرول ہوگا. تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے کیسے قابو کیا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, صبح بھی میں نے بتایا تھا, فرماتے تھے دیکھو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محنت کے بعد دین نہیں آتا. دین ضرور آتا رہتا ہے, لیکن آدمی فیل نہیں کرتا ہے جلدی سے, اس کو محسوس نہیں ہوتا. فرماتے تھے یہ ایسا ہے جیسے ہر بچہ ہر ٹائم بڑا ہوتا ہے, ہر منٹ وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں, اس کے پیر بڑے ہوتے ہیں, اس کا سائز بڑا ہوتا ہے, لیکن محسوس نہیں ہوتا. ماں باپ کے سامنے وہ 24 گھنٹے رہتا ہے, محسوس نہیں ہوتا بڑا ہو گیا. 1 سال کے بعد کوئی آیا واپس حج کر کے عمرہ کر کے انگلینڈ سے, پھر دیکھا, کہو بیٹا تو بہت بڑا ہو گیا, کیونکہ اس نے 1 سال کے بعد دیکھا, حالانکہ وہ ہر دن ہر منٹ بڑھ رہا تھا. تو حضرت مولانا فرماتے تھے اسی طرح آدمی جب دین کے ماحول میں رہتا ہے, دینی محنت کرتا ہے, تو اس کا دین آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہتا ہے, لیکن محسوس نہیں ہوتا. اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کبھی محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی لیے یہ جو پہلی علامت فرمائی کہ جو آدمی چاہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, تو پہلی چیز, پہلی کوالٹی وہ اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جب بھی بولنے لگے تو سچ بولنے لگے. اور انشاءاللہ تھوڑی سی محنت سے ہم اس کو قابو پا لیں گے. دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةَ مَنْ اُؤْتِمَنَهُ. کہ اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو وہ اپنے اندر امانت داری کو پیدا کرے. اور امانت داری جیسے پیسے کی ہے, جیسے دوسرے کے مال کی ہے, ایسے ہی امانت داری ہر چیز کی ہے. ماں باپ کے پاس اولاد امانت ہے, استاد کے پاس اس کے اسٹوڈنٹ امانت ہیں, گھر کے بڑے کے پاس اس کی فیملی امانت ہے, ڈیوٹی میں ہمارا وقت امانت ہے. تو اس کو فرمایا کہ دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ وہ امانت داری کا ثبوت دے. جو چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں. اور یہ چیز بھی جب آدمی آہستہ آہستہ کوشش کرے گا, کوشش میں سب سے پہلے آدمی نیت کرے گا کہ میں اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. اور تیسری چیز فرمائی وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. جو آدمی اس کا پڑوسی ہو, اس پڑوسی کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرے. اور آپ جانتے ہیں اسلام نے جہاں حقوق بیان کیے ہیں وہاں پڑوسی 2 قسم کے ہیں. ایک ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ, دوسرا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. ایک پڑوسی وہ ہے جو بالکل ساتھ میں بستا ہے, اور ایک پڑوسی ٹیمپوریری پڑوسی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھوڑی دیر کو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. جہاز میں بیٹھے جو اس میں ہماری ساتھ والی سیٹ والا بیٹھا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال یہ جوامع الکلم ہیں. جملہ بہت شارٹ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر علم کا سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے. تو تیسری چیز یہ بتائی
کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگیں، اور یا اس کے دل میں ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگوں، تو ان 3 اعمال کا وہ اہتمام کرے۔ تینوں کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیز چھوٹی ہے لیکن جب آدمی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ پا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بولے تو کوشش کرے کہ میری بات میری زبان سے سچی نکلے، غلط بات میری زبان سے نہ نکلے۔ اور دوسرا فرمایا کہ امانت داری کا معاملہ کرے، جو امانت اس کے پاس رکھی جائے اس کو من و عن ادا کرے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی جو بھی جہاں اس کا ساتھی پڑوسی بن جائے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ چیزیں 3 ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن ان پر جو اجر بتایا گیا اور نفع بتا گیا وہ بہت عالی شان اور بڑا ہے۔ اور ہمارے اکابر اسی کو کہتے ہیں سنتوں کا اہتمام۔ اور ساری چیزیں آدمی ایک دم نہیں کرتا، ہر چیز آدمی سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں طلبہ کے پاس بھی کاپی رہتی تھی، ہر روز ٹک کرتے تھے، آج میں نے اس سنت پر عمل کیا، آج میں نے اس سنت پر عمل کیا، آج میں نے اس سنت پر عمل کیا۔ ایک ٹائم آتا تھا آدمی دیکھتا تھا میری زندگی میں اتنی سنتیں آئیں، اور اب حالات ایسے بگڑے، اگر اپنے ماحول میں بھی، خانقاہ میں بھی، مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی کوئی زیادہ سنتوں کا عمل کرنے لگے تو اس کو لوگ اب تانا دیتے ہیں، دیکھو کیسا بن رہا ہے، صوفی بن رہا ہے، مجفف بن رہا ہے۔ لیکن اصل نجات اگر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طیبا مبارکا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کو استقامت نصیب فرما، ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والے اعمال کرنا آسان فرما۔ یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانے سے پورا فرما، ہماری مشکلات کو ختم فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جوان لڑکوں لڑکیوں کے لیے نیک صالح نکاح عطا فرما۔ یا اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما، اولاد صالح نصیب فرما، جن کو اولاد ملی ان کو فرما بردار بنا دے۔ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ پورے عالم اسلام پر رحم فرما، عالم انسانیت کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، سکون چین اور سہولت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔